بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ مسلمان جس شعبہ سے تعلق رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس شعبہ کے تمام مسائل کو سیکھے، کیونکہ جب تک اس شعبہ کے تمام مسائل سے واقفیت اور آگاہی نہیں ہوگی وہ اپنے فرض منصبی کو کما حق ادا نہیں کر سکے گا۔ تاجر تجارت کے مسائل سیکھے، وکیل اپنی وکالت کے مسائل کو سیکھے، سیاستدان سیاست کے مسائل کو سیکھے، اور جو صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہے وہ حج اور زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے، جو امام ہے وہ امامت کے مسائل کو سیکھے۔ کیونکہ ایک مسلمان تاجر جب اسلامی تجارت سے بالکل واقف ہی نہیں ہوگا تو وہ اسلامی تجارت کیسے کر سکے گا؟ اسے کیسے معلوم کہ یہ کام جائز ہے اور یہ کام ناجائز ہے، یہ کام حلال ہے اور یہ کام حرام ہے؟ تو یہ بات اس کے لیے حلال ہے حرام ہے اسے کیسے معلوم ہوگی؟ اسلامی تجارت سے واقفیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ اس شہر میں تجارت صرف وہی کرے گا جو دین کے مسائل سے مکمل واقف اور آگاہ ہوگا، اور انہوں نے نگران مقرر کر رکھے تھے کہ اس شہر میں تجارت کی اجازت صرف اسے ملے گی جو دینی مسائل سے اسلامی تجارت سے بالکل واقف اور آگاہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تجارت میں کامیابی کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ پہلے تجارت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے اور پھر تجارت کیا کرتے تھے، اور وہ تجارت میں ہمیشہ نفع اٹھاتے، اور وہ تجارت میں نفع کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی فائدہ اٹھاتے، اس بات کا بھی اجر و ثواب لیتے کہ صحابہ کرام کی شرعی تجارت دیکھ کر، اسلامی تجارت دیکھ کر، خیر خواہی والی تجارت دیکھ کر کافی لوگ مسلمان ہو جاتے۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تجارت بابرکت ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، وہ حلال کمائے، وہ چند کام ضرور کرے۔ تجارت و کمائی میں اتنا مشغول و مصروف نہ ہو کہ وہ فرض کو چھوڑ دے، تجارت میں اتنا نہ لگے، کمائی میں اتنا نہ لگے کہ نماز چھوٹ جائے، روزہ چھوٹ جائے، زکوٰۃ چھوٹ جائے، حج فرض ہے تو حج چھوٹ جائے۔ تو جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ دوسری چیز فرمائی کہ تجارت و کمائی میں اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ دے، اپنی تجارت کرے لیکن اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دے۔ تیسری بات فرمائی کہ اپنی طاقت سے زیادہ مشقت نہ اٹھائے تجارت کرنے میں، مال کمانے میں اپنی طاقت کے بقدر ہی کمائے، مشقت اٹھائے، طاقت سے زیادہ مشقت نہ اٹھائے۔ ایک اور بات فرمائی کہ تجارت کرنے کی اصل غرض کیا ہونی چاہیے؟ تجارت کرنے کی اصل غرض یہ ہو کہ میں یہ تجارت کر کے حلال مال کماؤں گا اور اس حلال مال کو اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، اور تاکہ میرے بیوی بچے، میرے اہل و عیال وہ دوسروں سے سوال کرنے سے بچ جائیں، بھیک مانگنے سے بچ جائیں، میں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا پھروں، یہ نیت ہو۔ اور ایک اور بات فرمائی کہ تاجر کو یہ بات لازمی ہے کہ وہ تجارت کو صرف ظاہری سبب سمجھے، اصل رزاق اللہ کی ذات کو سمجھے۔ یہ تجارت رزاق نہیں ہے، یہ تجارت رزق نہیں ہے، تجارت رزق کمانے کا ظاہری سبب ہے، اصل رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 3 باتوں سے بالکل بچے، ایسی 3 چیزیں اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ ایسی زبان سے بچے جو اسے جھوٹی قسم اٹھوائے، جو اسے غلط بیانی کروائے، ایسی زبان سے بچے۔ اور پھر فرمایا ایسے دل سے بچے جو کسی کو دھوکہ دے، جو کسی کے ساتھ خیانت کرے، جو کسی کے ساتھ حسد کرے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ ایسے نفس سے بچے جو مال کی کمائی میں اتنا حرص میں لگ جائے، اتنا مگن ہو جائے کہ فرض نماز بھی چھوٹ جائے، جمعہ کی نماز بھی چھوٹ جائے، دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم، دین کی تحصیل یہ بھی چھوٹ جائے،
تو ایسے نفس سے بچے۔ تو جب ان باتوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت رزق عطا فرمائیں گے۔ تاجر کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سچا امانت دار تاجر ہے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اسلامی تجارت کے مسائل سے مکمل آگاہی اور واقفیت ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کام جائز ہے اور یہ کام ناجائز ہے، یہ کام حلال ہے اور یہ کام جو ہے حرام ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تجارت کے مسائل سے آگاہی اور واقفیت نصیب کرے، اور ہمیں بھی اسلامی تجارت کی آگاہی اور واقفیت سے جو اس کے ثمرات ہیں، جو اس کی برکات ہیں، وہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔